ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ اگر کھول دے، وہ رحمت لوگوں کے لیے کھول دے، رزق کا معاملہ کر دے، اللہ نے یہ فیصلہ اگر کر لیا کہ میں اس کو بچے دے رہا ہوں، اللہ نے اگر فیصلہ کر لیا کہ میں رزق دینے کا معاملہ کر رہا ہوں، فلا ممسک لہا، قرآن کیا کہتا ہے، فلا ممسک لہا، اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی جادوگر اس کو بند نہیں کر سکتا، کوئی تعویذ کرنے والا اس کو بند نہیں کر سکتا۔ میرا اگر رشتہ ہو رہا ہے، اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ رشتہ ہوگا، تو کوئی تعویذ گر، کوئی ساخت گر، کوئی جادوگر، کوئی ایکس وائی زی، کوئی ماما کاکا چاچا اس کو بند نہیں کر سکتا۔ اس کو ایک اکیڈمک طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور سوچیں، غور کریں، اللہ کا نظام اتنا کمزور نہیں ہے۔ یہ اگر اس طرح ہو جاتا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں، اور یہ دیواروں پہ جو لکھا ہوتا ہے پاکستان میں ہر دیوار پر یہ مسئلے لگے ہوتے ہیں، تو پھر تو بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے، بے ادبی معاف، پھر تو ایک گھر کی خواتین دوسری گھر میں ہوں گی اور اس گھر کی خواتین کو یہ تیسرے گھر میں ہوں گی، پھر یہ تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا، لوگ لڑکیوں سے چاہتے ہیں کہ ان سے ملیں، ان سے ملاقات کریں، ان سے شادیاں کر لیں، تو پھر تو یہ تعویذوں کے ذریعے سے اور جادوگر کے ذریعے سے پھر تو درہم برہم سارا نظام ہوگا۔ یہ جو سوسائٹی ہے، یہ جو حکم میں ہے، یہ ایک نظم میں ہے کہ احترام کا رشتہ ہے، حیا کا رشتہ ہے، پھر تو یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ پھر تو میں کسی اور کے ہاں جاؤں گا، کسی اور کوئی اور ادھر آئے گا، پھر تو یہ نظام درہم برہم رہ جائے گا، رشتے ختم ہو جائیں گے۔ اگر یہ ہوتا، یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی، ان کاموں یہ عامل لوگ کچھ کر سکتے تھے، تو پھر تو دنیا کا نظام درہم برہم ہوتا۔ تو اس طرح یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فلا ممسک لہا، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر رحمت کا معاملہ کر لیا، میں کسی کو نوکری دے رہا ہوں، میں کسی کو رزق دے رہا ہوں، میں کسی کو بیٹیاں دے رہا ہوں، میں کسی کو اولاد دے رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں کہ تم بند نہیں کر سکتے، فلا ممسک لہا، اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وما یمسک، اور اگر میں اگر بند کر لوں، میں اگر فیصلہ کر لوں کہ اس کی شادی نہیں ہوگی، میں اگر فیصلہ کر لوں کہ اس کو رزق نہیں دوں گا، میں اگر فیصلہ کر لوں کہ اس کو اولاد نہیں دوں گا، میں اگر فیصلہ کر لوں کہ اس پر رحمت کی بارش نہیں ہوگی، میں اگر فیصلہ کر لوں، اللہ سبحانہ فرماتے ہیں، تو اس کو کھولنے والا کوئی ہے؟ اللہ جواب دیتے ہیں فلا مرسل لہ من بعد، اس کو کھولنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس بندش کو اگر میں نے ایک معاملے کو بند کر رکھا ہے، اولاد دینے کے معاملے کو بند کر رکھا ہے، رزق دینے کے معاملے کو بند کر رکھا ہے، رحمت کے نزول کو بند کر رکھا ہے، مال کے فراوانی کو بند کر رکھا ہے، تو اس بندش کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اچھے سے سمجھ لیں، قرآن کا فیصلہ ہے، کیا کریں گے، مجبوری ہے، ماننا پڑے گا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے کھول دیا، یہ رزق کے دروازے کھول دیے، رحمت کے دروازے کھول دیے، اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں۔ یعنی ایک دروازہ ہے، سمپل سی بات ہے، مخلوق اچھے سے سمجھ جائیں اس بات کو، خالق اور مخلوق کا فرق۔ خالق کہتا ہے کہ ایک دروازہ ہے مخلوق کے لیے، اگر میں بند کر لوں تو مخلوق اس کو کھول نہیں سکتی۔ وہ کسی چیز کا بھی دروازہ ہو سکتا ہے، اولاد دینے کا دروازہ، رزق دینے کا دروازہ، اور نوکری دینے کا دروازہ، وہ اگر بند ہو جائے تو اس کو کھولنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر اللہ اس کو کھول دے تو اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی اس طرح کی طاقت جو اس کا مقابلہ کر سکے، خالق کا مقابلہ کر سکے؟ کوئی اس طرح کی ذات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ذات ہے، اس قدرت وہ رکھتا ہے، حکمت والی ذات وہ ہے، وہ اگر چاہتی ہے کہ دروازہ بند ہو تو بس بند ہو، اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ عزیز سے کہتے ہیں، وہ رزق دینے پہ قادر ہے، وہ اولاد دینے پہ قادر ہے، وہ نوکری دینے پہ قادر ہے، وہ نکاح کرنے پہ قادر ہے، آپ کی نکاح کروانے پہ قادر ہے۔ کوئی بابا جی، کوئی مخلوق، کوئی جادوگر، کوئی تعویذ والا، یہ طاقت ہے اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ اس میں تصرف کر ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحانہ و تعالی عما یصفون، تو اللہ تو پاک ہے ان چیزوں سے۔